اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کہ میں نے گروپس کے اندر اعلان کر دیا تھا اور ایک کلاس میں بھی میں نے کرنی ہے کہ آج سے جو ریگولر کلاسز چل رہی تھی نصاب الصرف کی، نصاب النحو کی، اور اس میں اجراء کی اور شرح میت شروع کی تھی، وہ کلاسز روک دی جائیں گی۔ ہدایت النحو چلتی رہے گی اور شرح میت کا جو تھوڑا تھوڑا سبق ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور دیگر 2-4 کتابیں اور بھی چلتی رہیں۔ شرح میت جس طرح ہم چلا رہے تھے ریگولر کہ صرف وہی چلے، وہ ہم نے روک دی۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے یہ کہ دعوت اسلامی کے جو طالبات کے پیپر ہیں وہ 17 مارچ کے قریب تقریباً شروع ہو رہے ہیں، اور جو تنظیم المدارس کے پیپر ہیں وہ 11 اپریل کو شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو تنظیم المدارس کے طلباء کے پیپر ہیں وہ 28 مارچ کو شروع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر تنظیمی طور پہ شروع ہوں گے۔ تنظیم المدارس کے پہلے ہو جائیں گے طلباء کے پیپر، اور دعوت اسلامی کے طلباء کے بعد میں ہوں گے، اور طالبات کے درس اسلامی کے جو تنظیم المدارس کے پیپر ہیں وہ بعد میں ہوں گے، اور تنظیم المدارس کے پہلے ہو جائیں گے۔ یہ ذرا الٹ ہے معاملہ۔ تو بار بار یہ سوال سامنے آ رہا تھا کہ اب تیاری کیسے کریں، تیاری کیسے کریں، تیاری کیسے کریں۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں یار نہیں ہونا، یار بڑا مشکل کام ہے، وہ نہیں ہونا یار، اچھا کیسے کریں کیسے کریں، کرتے 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 ٹائم پورا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک کلاس میں نے ریکارڈ کروائی تھی باقاعدہ کہ تیاری کیسے کی جائے گی، امتحان آپ کا مشورہ میرا۔ اس میں نے انداز ایک عرض کیا تھا، جنہوں نے سنا ہے انہوں نے ایک کان سے سن کے دوسرے سے گزار دیا، نکال دیا اور مطلب اس پہ اپلائی نہیں کیا، اس کا طریقہ کار نہیں اپنایا۔ اب اس کو دوبارہ سنیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دم ساری کلاسز اگر ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں ایسا ممکن نہیں۔ اب پھر کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو لے کے چل رہے تھے بیسک وہ تھا صرف اور نحو کو لے کر چلنا، اور ہمارا ارادہ بھی یہ تھا کہ 1 سال تک ہم اسے لے کر چلیں گے کہ صرف اور نحو کو پختہ کریں گے، کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات دوڑ پڑتے ہیں اور دوڑنے میں پھر پیچھے والا بھی رہ جاتا ہے، اور جو خامسہ میں سادسہ میں سابعہ میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچ چکی ہیں، اور اب بھی اگر کوئی پریشان ہیں یا پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو ذہن میرا تو یہی تھا کہ صرف نحو کو لے کے چلا جائے، لیکن چونکہ سال ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، سال ضائع ہو جائے گا، تو جو اب میں مشورہ عرض کروں گا وہ مشورہ صرف اور صرف پیپر پاس کرنے کے لیے ہوگا۔ چونکہ آپ تنظیم المدارس کو لے کے چل رہے ہیں، اب تنظیمی طور پہ دعوت اسلامی میں پڑھ رہے ہیں، تو جو اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ، اور جو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، اچھے طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیس نہیں بنی، سمجھ نہیں آئی، کوشش نہیں کی، کسی نے سمجھایا نہیں، ذہن نہیں بن پایا، جو بھی معاملہ ہوا، خیر اس سے ہٹ کر ابھی صرف اور صرف پیپر پاس کرنے کا مشورہ دینے لگا ہوں کہ پیپر پاس کیسے ہوگا۔ پیپرز کے اندر ہائی مارکس کا میں مشورہ نہیں دے رہا، اور اس چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ویسے کام الٹ ہے کہ ہم لوگ صرف مارکس کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ نمبرنگ ہونی چاہیے اچھی، یار یہ فرسٹ آ گیا، یہ سیکنڈ آ گیا، یہ تھرڈ آ گیا، چاہے اس کی سینس کام کرے یا نہ کرے، اس کے بعد ذہن بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی، کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، بس رٹا لگایا، پیپر دیے، پاس ہوئے، کام ختم۔ اور یہی وجہ ہے کہ تدریسی ٹیسٹ دیتے ہوئے پھر پریشانی ہوتی۔ ابھی یہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں یہ تدریسی ٹیسٹ والوں کے لیے نہیں ہے۔ تدریسی ٹیسٹ والوں کو گزارش یہ ہے کہ جن کا تدریسی ٹیسٹ ہے، بالخصوص میں طالبات جو ہیں جن کا تدریسی ٹیسٹ ہے، ان کو مشورہ یہ ہے کہ جو آپ کو نصاب ملے
جتنے اسباق میرے ہو چکے ہیں نصاب الصرف کے اور نصاب النحو کے، یہ اسباق، اور اجراء الصرف اجراء النحو کے یہ اسباق، اور خلاصۃ النحو کے اسباق، اور شرح میت کے جو 4-5 سبق ہوئے، یہ اسباق اگر آپ نے مکمل سن لیے ہیں اور آپ نے سمجھ لیے ہیں اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور اتنا سمجھ آیا ہے جس طرح کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 50% سمجھ آ گیا، آپ کو آدھا سمجھ آیا ہے، تو آپ بلا جھجک آپ نصاب لے لیجئے، ٹیسٹ دینے کے لیے نصاب لے لیجئے، ٹھیک ہے، نصاب لیجئے، اس کی تیاری کے لیے میں حاضر ہوں، وہ تیاری میری ذمہ داری ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ کروا لیں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اب تنظیم المدارس کے پیپر دینے ہیں یا تنظیمی طور پہ دعوت اسلامی کے پیپر دینے ہیں، تو دعوت اسلامی کا نصاب تقریباً نارملی ہوتا ہے۔ یہ جو نصاب ہے میرے سامنے جو کھلا ہوا، یہ طالبات کا نصاب ہے، اور شہادت الثانویہ عامہ میٹرک سال اول، یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو میٹرک کر کے آتی ہیں نا بچیاں، وہ یہ نہیں پڑھتی نا، میٹرک کر کے آنے والی وہ یہ پڑھتی نہیں، ان کا چونکہ خاصہ سال اول میں داخلہ ہو جاتا ہے، تو یہ 2 سال انہوں نے پڑھی ہوتی، پھر پریشان ہوتی۔ تو میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ نصاب دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اچھا، اس کو اب کیسے یاد کیا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے آیا الحمد، جی، الحمد آ گیا، الحمد سے صرف صغیر آپ نے چلا لی، ٹھیک ہے، حامد یحمد حمدا فہو حامد و حمید یحمد حمدا فذاک محمود۔ تو چونکہ آپ نے نصاب الصرف جب پڑھ رہے تھے اس وقت یہ یاد کیا تھا کہ کون سی گردان کہ کس طرح ترجمہ ہوتا ہے، کس طرح معاملات ہوتے ہیں، تو حامد کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، محمود کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے مطلب ڈھونڈ کے اگر آپ یہ کریں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، یہ 3 پارے تقریباً بنیں گے، تو 3 پاروں کا جو ترجمہ ہے، 3 پاروں کا ترجمہ یہ 70 نمبر کا ہے، تنظیم المدارس میں طالبات کے لیے 70 نمبر کا۔ اب 3 پارے یاد کرتے رہنا، اس میں 70 نمبر ہیں، جبکہ علم و تجوید کے 30 نمبر ہے۔ اب علم و تجوید آپ کے پاس ہے تو اس کو دیکھ لیں، آپ کے پاس اگر دعوت اسلامی کی نصاب و تجوید ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ تو مین ہیڈنگ جو ہوتی ہیں، ہیڈنگز، ان کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ فہرست دیکھیں، فہرست میں کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی، نئی محسوس ہوں گی، کچھ کی طرف تجسس ہوگا، یہ مجھے آتی ہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں آتی، پریشانی ہوگی، تو ایک مرتبہ اس کو مطالعے میں سے گزاریں، جو بھی کتاب آپ کی ہے اس کو مطالعے میں سے گزاریں۔ مطلب قرآن پاک کا ترجمہ ہے، ترجمہ آپ سمپل پڑھ لیں ایک مرتبہ، اس کو رٹا نہ لگائیں، ترجمہ آپ پڑھیں، اور ترجمہ اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم جب پڑھتے تھے نا، استاد صاحب اس وقت ہمیں بتایا کرتے تھے، سب کے ساتھ یہی نارملی ہوتا ہے کہ جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس وقت حقیقت میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب خود پڑھاتا ہے تو پھر پڑھتا ہے، یعنی سمجھ اس وقت آتی ہے جب بندہ کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تکرار اس انداز سے کرتے ہیں کہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، ہمارے گروپس کے اندر جو احباب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ غور کر لیں کہ کون کس کے ساتھ، مطلب کون کلاس فیلوز ہیں۔ مثال کے طور گروپ کے اندر ہمارے احباب ہیں تو وہ اس طرح کے کوئی عامہ کے ہیں، کوئی خاصہ کے ہیں، کوئی عالیہ کے ہیں، کوئی عالمیہ کے ہیں، اس طرح طالبات ہیں۔ اگر پتہ چل جائے، مطلب گروپ میں آپ کمنٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فلاں، تو وہ گروپ کے اندر ہی آپس میں تکرار شروع کر دیں، کہ طے کر لیں کہ اتنے صفحات میں نے پڑھنے، اتنے صفحات تو نے پڑھنے، جو میں پڑھ کے آؤں پھر میں آپ سے سوال کروں، ٹھیک ہے، یا میں نے کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس میں یہ بہت لاجواب چیز ہے اور یہ سوال آ سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس میں یہ آپشن دیا تھا کہ آپ 3 طرح سے سوال بنائیں۔ پہلے وہ سوالات بنائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو میں اگر پیپر بناؤں نا تو میں نے یہ کرنے ہی کرنے تھے سوال، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہ یہ تو سوال آ ہی نہیں سکتے، یہ سوال تو کسی نے پوچھنا نہیں، وہ سوال بھی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا تو وہ مجھ سے یہ پوچھتا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو یہ پوچھتا،
تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کتاب کے اوپر پیجز ہیں 100 تو آپ 100 سوال بنا لیں، ٹائم لگے گا، لیکن بعض تھک کے بیٹھے ہیں، نہیں سمجھ نہیں آیا، آپ نے سوال بنائے ہی نہیں ہے، چند نے مجھے سوال سینڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ٹائم رہ گیا تھوڑا رہ گیا، لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو لیں، ٹھیک ہے، ان میں سے سوال بنائیں۔ اب ترجمہ قرآن کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ الفاظ سوچ لیں، 100 الفاظ سوچ لیں کہ یہ سوال نہ آ سکتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ سیغے ہیں، سیغوں کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سیغہ کون سا ہے، کس انداز سے بنتا ہے، کون سی گردان ہے، تو وہ بھی آپ کو بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ با محاورہ ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ علم و تجوید کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ پھر 40 نوی احادیث مبارکہ ترجمہ و تشریح ما حفظ، اب حفظ تو کسی نے سننا نہیں ہوتا، تو ترجمہ اور تشریح آپ ایک حدیث یاد کر لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، سنا دیں، مطلب ٹھیک ہے۔ ایک ذہن بنا لیں کہ 2 گھنٹے دینے ہیں درس نظامی، کتنے؟ ڈیلی کے 2 گھنٹے دینے ہیں، اور 2 گھنٹے اس طرح دینے ہیں کہ باقی سب کچھ پرہیز ہو جائے۔ ہاں اب جن کے بچے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر ان کو پھر یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، بچوں کو سمجھانا شروع کر دیں، بچوں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو اگرچہ تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن ظاہر امتحان پاس کرنا ہے تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کی نگاہ سے سارا سلیبس گزر جائے، 40 نوی کی کتاب گزر جائے، اردو والی کتاب پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ عربی آپ سے نہیں ہوگی، انشاءاللہ عربی ڈائریکٹ نہیں ہوگی، اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ سنی بہشتی زیور ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں آپ، ایک طرف سے حصہ اول دوم پڑھنا ہے، یہ سارا ہو جائے گا۔ علم صرف ہو چکا ہے، علم نحو ہو چکا ہے، اب علم الصرف اور علم النحو یہ قواعد کا اجرا، ترکیب وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو لیکچر ہو چکے ہیں انہی میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ جنرل سائنس کی کتاب بالکل آسان ہے، مطالعہ پاکستان کی کتاب یہ بھی آسان ہے، یہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا فائدہ کیا ہے، 40 نوی آپ نے پڑھ لی، 40 نوی پڑھ لی، آپ انشاءاللہ عربیہ نہیں کر سکے، انشاءاللہ عربیہ آپ سے نہیں ہوئی، تو 50 نمبر ہے 40 نوی کے، تو اگر 40 نوی کے ہی نمبر آ جائیں 50 تو آپ پاس۔ اب ٹائم نہیں ہے نا، ٹائم نہیں، انشاءاللہ عربیہ کو چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پیپر ایک ہے، انشاءاللہ عربیہ اور 40 نوی کا، تو صرف 40 نوی یاد کر لیں۔ علم صرف کا الگ پیپر ہے، علم نحو کا الگ پیپر ہے، یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، اس میں ابتدا دیکھیں، ٹھیک ہے، اور علم و تجوید دیکھ لیں۔ علم و تجوید کے بیسک جو چیزیں ہیں، ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ یاد کر لیں، زیادہ اس کو رٹا لگانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آسان طریقہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مدنی قاعدے کا جو آخری پیجز ہیں، مدنی قاعدے جس میں قواعد لکھے ہیں، وہ قواعد دیکھ لیں، وہ قواعد یاد کر لیں، تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ابتدا کر دیں، کل سے بیٹھ جائیں، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے صبح سے بیٹھنا ہے، 2 گھنٹے دینے، اب 15 منٹ کر کے 2 گھنٹے دے دیں، آدھا گھنٹہ کر کے 2 دے دیں، یا 2 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو کرنے ہیں صرف 1.5 ماہ ہے، تو 1.5 ماہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سال دوم جب آتا ہے نا، تو سال دوم میں کیا سورہ آل عمران اور سورہ النساء کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ عام روٹین میں، اب دیکھیں نا صبح بیٹھ کے بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے، جو روٹین میں قرآن پاک پڑھنا رکھا ہوا ہے اسی میں ترجمہ پڑھیں، اور اس میں معرفت القرآن ہے، دعوت اسلامی کا معرفت القرآن وہ بہترین چیز ہے۔ اچھا، وہ جن کے پاس ہے، جن کو مل جائے بڑی اچھی بات ہے، جن کو نہیں ملتا وہ آپ مجھے مطلب گروپ میں کوشچن کریں تو میں انشاءاللہ ان کو سینڈ کر دوں گا، PDF میں مل جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، تو اس کو آپ پڑھ لیں۔ حدیث نبوی میں ہے ریاض الصالحین، یہ ابتدا سے لے کر آپ نے پڑھنی ہے، اس کو اردو ترجمے والی پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، اس کو اردو ترجمہ، ٹھیک ہے، حدیث پڑھیں اردو ترجمہ، لیکن حدیث کو دیکھیں، عربی حدیث کو دیکھیں کہ کون سی حدیث کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی نہ کسی انداز سے بندے کو یاد رہے کہ یہ حدیث تھی اور اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف ترجمہ ہی پڑھتے جائیں اور وہاں عربی آ جائے کہ اس عربی کا حدیث کا ترجمہ کرو تو وہاں پتہ ہی نہ چلے۔ تو 100 نمبر کا پیپر ہے ریاض الصالحین کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سال ہے، پورا سال ہے میرا ثانویہ عامہ سال دوم کے پیپر دینے ہیں، تو کتابیں اتنی زیادہ ہیں۔
دیکھیں تعلیم الصرف ہے، آپ نے نہیں یاد کرنی، صحیح، آپ نے نصاب الصرف یاد کرنی، جو میں پہلے لیکچر پڑھا چکا ہوں، دے چکا ہوں، ٹھیک ہے. نعیم التحریر ہے، آپ نے نہیں یاد کرنی. نصاب النحو کے اور خلاصۃ النحو کے جتنے اسباق ہو چکے آپ اتنے یاد کر لیں، گارنٹی آپ پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں رہ جائے گی صرف ریاض الصالحین، المطالعۃ العربیہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا ترجمہ. باقی انگلش ریاضی ہے، وہ تو آپ نے کرنی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ المطالعۃ العربیہ اس کے 100 نمبر کا پیپر ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ یاد کرنا شروع کریں. الفاظ دیکھیں، سیغے تو کچھ نہ کچھ کلیئر ہو چکے ہوں گے، سیغوں کے اعتبار سے یاد کریں کہ ولیدہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے مطلب کچھ مضامین ہیں، مضامین کو ظاہر رٹا ہی لگانا پڑے گا. کچھ مضامین ہوتے ہیں کہ یہ پیٹرن سارا دیا ہوتا ہے، یہ بعض نے حل شدہ پرچے جات بھی مل جاتے ہیں، ان سے آپ دیکھیں. تو مطلب تعلیم الصرف اور نعیم التحریر ہو چکی. قرآن پاک کا ترجمہ میں نے سمپل عرض کر دیا. ٹھیک ہے. ان کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ایسی لاجک نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے گی، سمجھ آ جائیں گی ساری. مطلب سمپل ترجمہ ہے، حدیثیں ہیں لکھی ہوئی تو حدیثیں وہ آپ نے پڑھ لینی. ٹھیک ہے. اس کے لیے بہترین کتاب جو ہے وہ یا تو آپ ریاض الصالحین ہی لیں، جن کے پاس یہ بکس نہ ہو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بکس میں انشاءاللہ PDF سینڈ کر دوں گا. نہیں تو یہ ہے کہ غالباً مفتی قاسم صاحب نے اس کا لکھا ہے نا، اس کی فیضان ریاض الصالحین کے نام سے، تو ابتدا سے وہ آپ کو مل جائے گی. اچھا، اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس ثانویہ خاصہ، FA سال اول. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. اس میں احسن التجوید ہے ساتھ. آپ نے احسن التجوید وہی مدنی قاعدے کے آخری پیجز یاد کر لیں. مدنی قاعدے کے آخری پیجز یاد کر لیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ رہے گا. آخری پیجز مدنی قاعدے کا باقاعدہ کورس ہم نے کروایا ہوا ہے مدنی قاعدے کا، وہ بھی YouTube پہ موجود ہے، آپ وہ سن لیں. مدنی قاعدے کو آپ جب اس کے ہر جو تختی ہے اس کی ابتدا میں جو چیزیں سمجھائی گی نا، وہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. یا پھر وہ کورس آپ لنکس اگر کسی کو نہیں ملتے تو وہ رابطہ کریں تو میں ان کو سینڈ کر دوں گا. اس میں آپ ابتدائی چیزیں دیکھ لیں، احسن التجوید کلیئر ہوگی. اب احسن التجوید کے 30 نمبر اور ترجمہ قرآن کے کتنے 70 نمبر. اور ترجمہ قرآن کس سے یاد کرنا ہے؟ معرفت القرآن سے. وہ نارملی روٹین میں آپ پڑھتے جائیں گے. اچھا، جب بھی کوئی کتاب پڑھنے لگنا نا تو یہ دعا لازمی پڑھ لیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. پھر ریاض الصالحین ہے اور عقائد والمسائل ہے. اچھا، ریاض الصالحین آپ نے پڑھ لی، صرف سمپل پڑھنا ہے اس کو. یار کم از کم 2 گھنٹے آپ دیں گے، آپ پڑھ لیں گے، ہو جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ نے صرف پڑھنا اور کچھ نہیں کرنا. اور عقائد و مسائل اردو، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی. ہم اس کو کتاب کے طور پر نہ لیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے نا گفتگو کے اندر، ہم جو دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا لیڈیز جو ہیں وہ سہیلیوں سے گفتگو کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ذہن بنائیں کہ کوئی نہ کوئی حدیث سنا دیجئے، کوئی نہ کوئی روایت سنا. میں نے روایت پڑھی، 10 روایتیں پڑھی، 10 روایتوں میں سے 2 ایسی ہوں گی جو دل کرے گا دوسروں کو سنا دوں، تو وہ 2 سنا دیں. وہ 2 سنائیں گے تو 10 ساری کی ساری ذہن میں بیٹھ جائیں گے صرف 2 سنانے سے. اچھا، اگر تکرار کی صورت بنا لیں گے تو بہت بیسٹ ہے کہ جی آپ نے مجھے سنانا ہے، میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے. تو مطلب میں نے خامسہ میں اپنے طلبہ سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے. تو طلبہ مجھ سے بیان کرتے ہیں، سر جی آج ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا، وہ واقعہ پورا سناتے ہیں، وہ پورا واقعہ سنا دیتے، ان کو بھی یاد ہوتا ہے، مجھے بھی یاد ہو جاتا. تو پیجز تقسیم کر لیے جائیں، تقسیم کر کے گروپ کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کون کون میرے برابر پہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح ٹائم بچ جائے گا اور آپ زیادہ مطالعہ کر سکیں. پھر آگے اس میں نور الہدا، تو نور الہدا کی شروحات مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ اون الفتاح بھی تھی اور ایک دوسری ہے، کیا نام ہے، نہیں علامہ صدیق ہزاروی صاحب کی. تو وہ آپ تنظیم المدارس کا پیپر پاس کرنے کے لیے یہ نور الہدا لے لیں. اس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ نماز کی شرائط، یعنی کتنی چیزیں جو نماز کے لیے ضروری، تو 27 ہیں. ٹھیک ہے. واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، تو ایک تعداد، اس تعداد کو آپ نے نظر مارنی. اچھا، اس تعداد کو آپ نے لگانا رٹا، وہ یاد نہیں ہونی، بھول جائے گی.
اس کا طریقہ کار کیا؟ اب نماز کو ذہن میں رکھیں. صحیح. نماز کو ذہن میں رکھیں. نماز میں سب سے پہلے قیام ہوتا ہے. مطلب قیام سے پہلے تکبیر ہوتی ہے, تکبیر کے بعد قیام ہوتا ہے, قیام کے بعد قیام کے اندر پھر قرات ہوتی ہے, قرات کے بعد رکوع ہوتا ہے, رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے, قومے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں اتحیات ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے اس میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں, کون کون سی سنت ہیں, کون کون سے واجبات ہیں جی, تو وہ آپ تعداد یاد کریں. نور الزا کی پریکٹیکلی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سکھائیں. بچوں کو سکھانا شروع کر دیں. کوئی ٹیچر ہے تو بچیوں کو سکھانا شروع کر دے. میل ٹیچر ہے تو وہ اپنے طلبہ کو سکھانا شروع کر دے, یا دوست احباب میں آپس میں بیٹھ کے بندہ گفتگو شروع کر دے. کوئی امامت کرتا ہے تو وہ امام شروع کر دے بتانا کہ یہ چیزیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہوتا. نور الرضا. اب رہے گی تلخیص اصول الشاشی. یہ اصول الشاشی جو ہے نا, یہ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ فن ہے. یہ کیا ہے؟ فن ہے. اس کی میں کوشش کروں گا کہ اس کی پوری ریکارڈنگ کی جائے جی, اس کی ریکارڈنگ کی جائے. تلخیص اصول الشاشی. اچھا, تلخیص اصول الشاشی کی ریکارڈنگ ایسے انداز سے کریں گے کہ اصول الشاشی بھی کلیئر ہو جائے گی. جس نے پیپر دینے ہیں وہ دونوں چیزیں کر لے گا, کیونکہ نور الرضا کے 70 نمبر ہیں اور 30 نمبر اصول الشاشی کے, تلخیص اصول الشاشی کے. معاملہ کلیئر. کچھ اس میں کچھ. اب باقی رہے گی صرف اور نحو. پریشان ہو رہے ہیں صرف کیا ہے, صرف نہیں یاد ہوگی, پھر خاصیات واب ہیں, تفہیم و نحو ہے. آپ علم الصیغہ ہے, آپ نے علم الصیغہ نہیں یاد کرنا, آپ نصاب الصرف یاد کریں. صحیح, آپ نصاب الصرف یاد کر لیں, سارا معاملہ کلیئر ہو جائے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نصاب الصرف کے جو لیکچر ہو چکے ہیں ان سب کو سن لیں, ٹھیک ہے, آپ کا علم الصیغہ والا معاملہ کلیئر. کیونکہ اس پہ ہم نے پوری کلاس ریکارڈ کرنی تھی کہ بھائی کتاب ایک ہی ہوتی ہے. آپ تفسیر الصرف لے لیں, آپ علم الصیغہ لے لیں, آپ میزان الصرف لے لیں, آپ ارشاد الصرف لے لیں. اکا دکا آگے پیچھے باتیں ہوتی ہیں, ورنہ ساری باتیں وہی ہوتی ہیں. وہ نئی صرف تو نہیں نکال کے لے آنی نا کہ ماضی, ایک کتاب میں ماضی کی گردان لکھی ہو, دوسری موسی کو مضارع کہا گیا ہو, ایسا تو نہیں ہے نا. تو آپ نے نصاب الصرف یاد کرنی, ٹھیک ہے, اور تفہیم النحو کی جگہ آپ نے اور کوئی پنگا نہیں لینا اور کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے سمپل نصاب النحو یاد کر لیں. اگر کی ہوئی ہے تو, نہیں تو وہ لیکچر میں نے چونکہ ریکارڈ کروائے ہیں وہ آپ سن لیں, آپ کا یہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا. باقی رہے گا حدیقۃ الادب, وہ آپ کو رٹا ہی لگانا پڑے گا, مطلب تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس میں مضامین کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جو سوالات دیے ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہوتے ہیں, اور ان کے جوابات وہ یہ کیا اس کو ماڈل پیپر بنے ہوتے ہیں, ان سے معاملہ تقریباً کلیئر. میں نے پھر عرض کیا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں تو بعض کو یوں لگا گونگلوں میں مٹی چاٹ رہا ہے, ایگی تو کو ہے ابھی اینا کو کر لو, اینا کو کر لو, اینا کو کر لو. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے آج سے 10-12 دن پہلے یہ بولا تھا کہ طریقہ کار امتحان کا یہ بنائیں کہ آپ کوشچن بنائیں, آپ کوشچن بنا کے مجھے سینڈ کریں. اچھا, اب بھی اگر کوشچن بنا کے آپ سینڈ کر دیتے ہیں کہ کسی نے بخاری شریف کے کوشچن بنائے کہ یہ 50 کوشچن ان کے آپ جواب دے دیں, تو میں انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروا دوں گا, ٹھیک ہے. کسی نے اصول الشاشی کے سوالات بنا لیے کہ اصول الشاشی کے میرے 50 سوال ہیں, میں 50 کے جوابوں کی ریکارڈنگ کروا دوں. آپ کوشش کریں, لیکن میں ہی سارا کچھ کروں ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں پھر چلوں گا تو میں پوری کی پوری کتاب کی طرف چلوں گا, وہ میرے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے, اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو چونکہ میں باقاعدہ درس نظامی کو لے کے چل رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہ 4-5 سال کے اندر پیٹنٹ درس نظامی پڑھنے والا, پڑھانے والا بندہ پیدا ہو, ٹھیک ہے. اس کے لیے نصاب الگ ہوگا, اس کے لیے پہلا سال صرف اور نحو کا ہے. تو آپ کا سال بچانے کے لیے صرف مشورے دے رہا ہوں کہ آپ صرف پاسنگ مارکس کے لیے محنت کریں, پاس ہونے کے لیے کہ آپ پاس ہو جائیں, اور وہ آپ نے ہو جانا ہے. صرف 2 گھنٹے آپ نے ڈیلی کے دینے. پھر آگیا ثانویہ خاصہ سال دوم, ثانویہ خاصہ سال دوم, اس میں پھر ترجمہ ہے. تو چونکہ آپ معرفت القرآن سارے کا سارا آ چکا ہے تو اس کو آپ پڑھیں. پھر اس میں اصول تفسیر میں آ گیا مقدمہ تفسیر نعیمی, مقدمہ تفسیر نعیمی. اب مقدمہ سے بہت چھوٹی سی کتاب ہے, بہت چھوٹی سی, یاد کریں 30 نمبر کا ہے. اب 30 نمبر اس کے ہیں تو 20-25 کا تو بندہ یاد ہو ہی جاتا ہے نا کلیئر, ٹھیک ہے. اچھا, یہ پھر نہیں یاد ہوتی تفسیر کی, یہ وہ, یہ جب تک ہم ڈسائڈ ہو کے بیٹھے رہیں گے نا, ڈسائڈ ہو کے بیٹھے رہیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. میں پھر عرض کر دوں کہ ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ فیل ہوں گے, آپ پاس ہی ہوں گے. یہ ڈر, یہ خوف, یہ اپنے اندر سے نکال دیں کہ میں فیل ہوں. اچھا, فیل اگر ہو بھی جاتا بندہ تو کیا دنیا میں بندے فیل نہیں ہوتے؟ بہت سارے بندے دنیا میں فیل ہوتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نہیں ہوں گے, خیر آپ ہمت کریں,
پھر اس کے بعد آ گیا مقدمہ تفسیر نعیمی، آ گیا ریاض الصالحین پھر آ گئی. تو ریاض الصالحین بک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو عام روٹین میں بھی مطالعے میں رکھیں، بہت سارے فوائد ہیں اس کے. آپ اس کی اردو ترجمہ اس کا مل جاتا ہے، صرف اردو ترجمہ پڑھ لیں. جس کو کتاب نہ ملے وہ مجھ سے رابطہ کرے. تذکرۃ المحدثین ایک اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا صرف مقدمہ یاد کرنا، اس کا صرف مقدمہ یاد کرنا، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر مطلب حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے، حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے، اس طرح حدیثوں کی اقسام بیان کی گئی. تو مقدمہ تفسیر نعیمی اور ترجمہ قرآن یہ کتنے نمبر کا؟ 100 نمبر کا پیپر ہے. مقدمہ تفسیر نعیمی کے 30 نمبر ہیں، ریاض الصالحین کے 70 نمبر ہیں، اور 30 نمبر پھر آگے مقدمہ تذکرۃ المحدثین کے. مطلب یہ بھی کلیئر. اب آگے اس کے بعد قدوری، ابتدا سے لے کر کتاب الحج تک، ابتدا سے لے کر کتاب الحج تک، کہ ابتدا سے لے کر کتاب الحج تک ہے. یہ آپ نے اگر آپ کے پاس صرف سمپل ترجمے والی ہے تو آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں. جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کریں. لیکن اس کا باقاعدہ ہم ریکارڈنگ کرنے والے ہیں، کل سے شروع اس کی باقاعدہ سے ریکارڈنگ کریں گے. اچھا اب یہ قدوری کے ہیں 60 نمبر صرف. صحیح. کتنے؟ 60. اور دوسرے نمبر ہے منہاج اصول الفقہ کے. منہاج اصول الفقہ یہ 40 نمبر کی ہے. اب خاصہ سال دوم کے جو پیپر دے رہی ہے بچی، اس نے ظاہر تلخیص اصول شاہی پہلے پاس کی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے. تو جس نے تلخیص اصول شاہی پڑھی ہوئی نا، اس کے لیے منہاج اصول الفقہ کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی معاملات ہیں، وہی چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اگر آپ کو کوئی ڈفرنٹ چیز نظر آئی ہے آپ سوال کریں، کیونکہ میرے پاس میں نے یہ عرض کیا تھا آپ 1000 بار بھی سوال کرتے ہیں، 1000 بار بھی پوچھتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو انشاءاللہ خواہش میری یہ ہے کہ طلباء کو یہ طالبہ کو جھڑکا نہ جائے، ٹھیک ہے، ان کو جوابات عرض کیے جائیں گے. پھر آ گئی منطق، نحو آ گئی، نحو، ٹھیک ہے. اب نحو ہے اور ساتھ میں شرح میں عامل ہے. نحو کے اندر ہدایت النحو ہے. اب ہدایت النحو، ہدایت النحو ویسے تو ہدایت النحو کے اسباق اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو جتنے اسباق اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کو سن لیں بس. صحیح. میری گارنٹی ہے جتنے اسباق اپلوڈ ہو رہے ہیں نا یہی سن لیں آپ پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ساتھ ہے شرح میت، تو شرح میت بھی ہم ابتدا سے کلیئر کروا چکے ہیں. آپ اس کی اردو والی یاد کر لیں جی، اردو والی، کہ عوامل کتنے ہیں؟ 100 ہیں. اس میں قیاسی کتنے ہیں؟ سماعی کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. مانوی کتنے ہیں؟ لفظی کتنے ہیں؟ تو یہ یاد کر لیں. حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم نصاب النحو کے اندر کلیئر کروا چکے ہیں. ہمارے وہ 2 لیکچر آپ لوگوں کو سارے سننے ہی پڑیں گے، تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اب آگے عربی ادب اور منطق. اب منطق بھی بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتی. تو ابتدائی ان کے جو ہیں تعریفیں، وہ تعریفیں یاد کر لیں. نسبت کسے کہتے ہیں؟ نسبت تساوی کسے کہتے ہیں؟ نسبت تباین کسے کہتے ہیں؟ نہیں اس کی مثالیں نہیں ذہن میں بیٹھتی، نو پرابلم، آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، ٹھیک ہے. آپ دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ مطابقی کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے. منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ تو ابتدائی باتیں یہ ساری نا آپ یاد کر لیں. اچھا یہ چیزیں یاد کر لینی، اور باقی رہ گئی حدیقۃ الادب، وہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو خلاصے سے یاد کرنا پڑے. اب آگئی سیرت و تاریخ. یہ تو بندے نے خود ہی پڑھنی ہوتی، آپ ایک بار تو آپ پڑھ لیں. اچھا پڑھتے وقت جو سیرت کی کتاب کو یاد کرنے کا طریقہ کار، تاریخ اسلام کو یاد کرنے کا اس کا طریقہ کار یہ کہ فیلنگز وہ رکھیں کہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضری ہے، اور اپنے آپ کو 14 سال پیچھے لے کے جائیں، 14 سال پیچھے لے جا کر سوچیں، سوچ بنائیں کہ اچھا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فلاں آیا فلاں. اچھا نہیں یاد رہی تو ڈیٹ سے یاد نہیں رہی کہ کون سی ہجری تھی، کون سی ڈیٹ تھی، یہ مشکل ہوگا، لیکن باتیں تو یاد ہوں گی نا جی، ٹھیک ہے. وہ خلاصہ ذہن میں بٹھائیں، خلاصہ ذہن میں بٹھائیں. باقی ہنٹس لکھیں، ہنٹس لکھیں کہ کون سی غزوہ بدر کا پورا واقعہ پڑھا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اچھا کون سی ہجری کو ہوا، کون سے سن میں ہوا، اور کون سی ڈیٹ کو چلے مدینہ سے، اور کون سی ڈیٹ کو وہاں پہنچے، پھر کہاں سے واپس پہنچے. یہ 5-7 ہنٹس آپ نے لکھنی. جمعہ پڑھانے والا، بیان کرنے والی، دونوں ہی. میرا نہیں خیال کہ کسی نے کتاب بھی سامنے رکھی ہو، یا بعض کا پوری کی پوری کہانی ہم سن لیتے ہیں. حاجی عمران صاحب بیان کرتے ہیں، امیر علیہ سنت بیان کرتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہم سنتے ہیں، مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، صبح وہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح.
ابھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ چل رہا ہے تو 4 گھنٹے کا پروگرام 4-5 گھنٹے سارا یاد نہیں ہوتا, ایسے ہی ہوتا یاد. تو یہ ہنٹس آپ کو دینی پڑیں گے, ہنٹس آپ دیں اور ذہن میں بٹھائیں. لیکن اس کے باوجود اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ مکمل اجازت ہے. اچھا, بعض اوقات واٹس ایپ پہ جواب نہیں ملتا, واٹس ایپ پہ جواب میں نہیں دے پاتا, تو کال کرنے کی اجازت ہے. واٹس ایپ پہ نہیں, ویسے کال کرنے کی اجازت ہے. آپ ویسے کال کر لیں, یہ 0321 والا نمبر ہے, 0300 والا نمبر بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں کہ بعض اوقات میں کال اٹینڈ نہیں کر پاتا اور کئی مرتبہ نہیں اٹینڈ کر پاتا, تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 1000 بار, ہاں اگر میں کاٹ دیتا ہوں, میں کیسے کال کاٹتا ہوں, تو پھر تھوڑا سا وقفہ کریں, وگرنہ آپ کال کرتے رہیں. آپ کی بات کا حتی الامکان میری کوشش ہوگی کہ جواب آپ کو عرض کر دیا جائے. ڈس ہارٹ ہونے والے بالکل پسند نہیں ہیں. جنہوں نے ڈس ہارٹ ہونا ہے, جنہوں نے قسم کھا لی کہ نہیں میں پاس نہیں ہو سکتا, وہ ہمارے گروپ میں گروپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. وہ لیکچر سن رہے ہیں تو لیکچر سننا چھوڑ دیں, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنا بند کر دیں. جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا چینل وہ بند کر دیں, ان سبسکرائب کر دیں بھی. یہ ڈرپوک لوگ ہمیں نہیں چاہیے, اور نہ ہم چل سکتے ہیں صاحب, ٹھیک ہے. یہ تھا خاصہ سال دوم تک.